الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كما قال الله تعالى جل وعلا. مالک کے کروڑ کا کروڑ کرم احسان جنہوں نے اس پرفتن دور میں ہمیں علم سے جوڑے رکھا. حضرت آپ کی آواز پھر کم آ رہی ہے. ایسے دور میں کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف بیائی ہے، ہر طرف فحاشی ہے، مصروفیت کے دور ہے. اس دور میں اور پھر اپنے گھروں میں بیٹھ کے علم، علماء، اہل اللہ اور انبیاء کے ورثہ کے ساتھ جوڑے رکھا، یہ مالک کا کرم ہے. اس میں ہماری کون سی کمال ہے؟ سونی کا کرم ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی کہ ہمیں علم سے جوڑے رکھا، علم حاصل کرنے کی توفیق دے دی. اور یہ بہت بڑی نسبت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. شکی کہ ہمارے دل میں اندر اس کی قدردانی ہو، اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہو، وقتاً فوقتاً اس کے مذاکرے ہو، ایک دوسرے کا تذکرے ہو، مذاکرے ہو، خود بھی اس کے تذکرے کو سنیں، دوسروں کے ساتھ اس کی تذکروں کو کرتے رہے، تاکہ اس عظیم دولت اور یہ نعمت ہمارے سامنے مستحضر رہے کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. خدا نخواستہ اس کی اوقات، اس کی عظمت ہمارے دل سے نکل نہ جائے اور پھر وہ قدردانی ہمارے دل سے نکل جائے کہ محرومی کا ذریعہ نہ بنے. یہ بہت بڑی دولت ہے علم، اور علم انبیاء کا ورثہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین، پسند ترین مخلوق کائنات میں انبیاء ہوا کرتے ہیں. ان کو اللہ نے علم سے نوازا، اور انبیاء کا ورثہ علم ہے. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنا دیا. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. اور انبیاء میراث میں دینار درہم وغیرہ نہیں چھوڑتے تھے، انبیاء میراث میں علم چھوڑا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کے ورثہ علم کے ساتھ جوڑے رکھا. علم بہت بڑی دولت ہے. تو جتنی بڑی دولت ہے اتنی حساس بھی ہے. اور علم دراصل صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ علم تو ایک نور ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے العلم نور، یعنی موطا میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ علم ایک روشنی ہے، روشنی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے العلم نور یقذفہ اللہ تعالی فی قلب المؤمن. علم ایک نور ہے جسے اللہ مومن کے دل میں القاء فرما دیتے ہیں، جسے اللہ مومن کے دل میں ڈال دیتے ہیں. یہ علم اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے. پہلے تو اللہ انتخاب بہت ہی کسی پر اللہ کے رحم کی نظر سے دیکھ کے کسی کو منتخب کر کے علم کے لیے اور پھر علم سے نوازتے ہیں. لیکن علم بھی بہت سارے لوگ حاصل کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر چھوڑ کر، راستے میں چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. بعض حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن علم سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. علم، حقیقی علم جو حقیقی علم ہے اس کے ثمرات ہیں، اس سے دور رہتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ علم نور ہے، صرف ظاہری الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ علم نور ہے. نورانیت اندھیرے میں نہیں آتی، ظلمت میں نہیں آتی. لہٰذا دل اس کے لیے صاف ہونا چاہیے، دل خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، دل گناہوں سے صاف ہو، تاکہ یہ علم کی روشنی، علم کی نورانیت یہ دل میں آ سکے. کیونکہ علم نور کا نام ہے، صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. الفاظ تو بندہ خود بھی پڑھ لیتا ہے، خود بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں سے پڑھ لیا الفاظ آ جائے گی یاد. لیکن علم تو وہ ہے جو کہ آپ کی زندگی کو بدل دے، آپ کی زندگی میں سنت کو پیدا کر دے، آپ کی زندگی سے گناہوں کی ظلمت کو دور کر دے، آپ کی زندگی میں ایمان کی نورانیت کو پیدا کر دے، آپ کے دل میں وہ شمع جلا دے کہ آپ کو حق اور باطل میں
فرق واضح ہو جائے، آپ کو سنت واضح ہو جائے، آپ کو سنت پر چلنا نصیب ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے، یہ ہے علم۔ تو اللہ نے جب اتنی بڑی دولت دی ہے، علم کی دولت، تو اس کی قدردانی کیا جائے۔ اور قدردانی یہ ہے کہ بس دل اس کے لیے صاف ہو، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، علم حاصل کرنا صرف اللہ کی رضا ہو، اور کوئی غرض نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو بنیادی بات ہے علم حاصل کرنے کے لیے دل کو گناہوں سے صاف کر دے، اور بنیادی اور موٹا گناہ نیت بالکل درست ہو، خالص اور خالص اللہ کی رضا ہو، اس میں شبہ نہ ہو، ہلکے سے شائبہ نہ ہو، کسی اور کے لیے، مخلوق کے لیے کرنا، دنیا کے لیے کرنا، کسی اور غرض سے کرنا یا اس غرض سے کرنا کہ چلو لوگ عالم کہیں گے، اس غرض کرنے کرنا چلو علماء سے پاس ہوں گا، سب کر لوں گا، مناظرے کر لوں گا، یا لوگوں پر فخر کروں گا، یا لوگ عزت کریں گے، یہ شرک کی خفی ہے۔ اللہ کے لیے کرامت ہے دونوں کچھ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ورنہ خدا نخواستہ کہیں ہمارا نیت تو میں کہیں کوٹ پیدا نہ ہو جائے، اور قیامت کے دن حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہ حدیث بار بار حفظ جمال کی بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کون وہ گرایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ تین بندے ہوں گے، ان میں سے پہلا عالم ہوگا، وہ عالم ہوگا جنہوں نے علم حاصل کیا ہوگا، اللہ کو بلائیں گے، وہ اپنی نعمت کے سامنے کریں گے، یہ نعمت کیا تھا، یہ نعمت کیا تھا، یہ نعمت کیا تھا، ساری نعمتوں کے اقرار فرمائیں گے، اقرار کریں گے، پھر اللہ ان سے عرض کریں گے یہ علم جو دیا تھا، یہ نعمت جو دی تھی، اب اس کو کہاں استعمال کیے؟ تو کہیں گے اللہ آپ کے لیے یہ کر دیا، آپ کے لیے علم سیکھا سکھایا، اس نے کر دیا سارے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے نہیں، آپ نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارا عالم ہے، ہمارا قاری ہے۔ وہ تو دنیا میں ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا آپ کو چلو بڑا عالم ہے، واہ واہ کر دیا، لوگوں نے عزت بھی کر دی، خیال بھی رکھ دیا، اب میرے لیے کیا ہے؟ تو چونکہ اللہ کے لیے جس نے کیا نہیں ہوگا، جب وہ جہنم میں گرایا جانے والا کوئی عالم ہوگا۔ اس لیے بنیادی چیز خالص ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم علماء پر فخر کرو، اور جو حالات سے بحث مباحثہ کرو، یا کسی مجلس میں آپ اونچی جگہ بیٹھو، آ جائے لوگ میں آپ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ آگے حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے دوزخ ہے، یعنی علم حاصل کرنا اس غرض کے لیے کہ تو لوگ مجھے واہ ہوا کرے، میری اکرام کرے، میرے خیال رکھے، تو چونکہ مقصود اللہ کی رضا نہیں اور مقصود یہ شرک خفی ہے۔ تو علم حاصل کرنا بندہ پائے اور نیت خالص نہ ہو، خدا نخواستہ کہیں رخ ہمارے کہیں اور کسی اور طرف نہ چلا جائے، اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے دل کو ٹٹول کے، اپنے اندر کو ٹٹول کے کہ میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں، کس لیے حاصل کر رہا ہوں، کوئی روز پڑھائی سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے میں کیوں حاصل کر رہے ہو، کیا غرض ہے، کس مقصد سے حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ کوئی دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہو کہ دنیا میں اچھی ڈگری مل جائے گی، سند مل جائے گا، کوئی اور کام ہو جائے گا، یا لوگ مجھے وہاں ہوا کہہ دیں گے، یا لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے؟ نہیں بھائی، علم اپنے آپ کو ٹٹولنا، یہ سوالات اپنے آپ سے کرنا ہے، پھر کہنے کہ نہیں علم تو اس لیے حاصل نہیں کرنا، علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی کس چیز سے ہوتا ہے؟ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوگا، تو علم حاصل کر رہا ہوں، علم روشنی ہے، اس روشنی کے ذریعے سے مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ کس کس چیز سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کس کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان چیزوں کو اپنائیں، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم سنت کی روشنی، علم کی روشنی سامنے، سنت ہمارے سامنے آ جائے، پیغمبر کی کیا سنت ہے، نبی کی کیا سنت ہے، اس وقت نبی کی کیا سنت ہے، کون سے سنت اپنانا ہے، کون سے کاموں سے بچنا ہے، کون سے کام خلاف سنت ہے، تو یہ ہو علم کا مقصد کہ خود بھی دین حاصل کرے، علم حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی محبت حاصل کرے، اللہ کے قرب حاصل کرے، اللہ کے قرب کے اعلیٰ درجات تک چڑھ سکے، اللہ کے قرب کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکے، اور ساتھ میں دوسرے کی بھی فکر کر سکے، دوسروں کو بھی بچا سکے، تو یہ علم کا مقصود ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سابق مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب انہوں نے اپنی کتاب مجالس مفتی اعظم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے کہ بغداد
بغداد میں ایک مدرسہ تھا، بہت بڑا ادارہ تھا، اخراجات سے چلتا تھا۔ تو بغداد کے جو بادشاہ تھے نظام الملک، وہ انہوں نے اس مدرسے کو بنایا تھا، اور اسی کے نام سے منسوب تھا، مدرسہ نظامیہ نام تھا ان کے مدرسے کا۔ اور بڑے اخراجات کرتے تھے، بہت بڑے طلبا دور دور سے آتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی سی سستی آ گئی، طلبا میں تھوڑی سی سستی آ گئی، وہ علمی شوق کم ہو گئی، شکایات موصول ہوتی رہی نظام الملک کے پاس۔ بہرحال ایک دفعہ نظام الملک وہاں کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے مدرسے گئے، اور اپنے بیس بدل کر ایک عام سادہ سا، یعنی یہ تاثر نہیں دیا کہ میں نظام الملک کا بادشاہ ہوں، اور ایک عام آدمی کی صورت میں شکل میں چلے گئے، اور وہاں جا کے طلبا سے ملتے رہے، طلبا سے پوچھتے رہے، کس سے ہر ایک سے پوچھتے رہے بھائی کیا علم حاصل کر رہے ہو، یہاں پڑھنے کا کیا مقصد ہے، یہاں پڑھے رہے پڑھتے رہتے ہو، یہاں رہ رہے ہو، کھانا پینا نہیں کرتے ہو، کیا مقصد ہے، یہاں علم کیوں حاصل کر رہے ہو، علم حاصل کرو گے کیا ہوگا؟ یہ پوچھتے تھے کہ میرے ابا بڑے عالم ہیں، خطیب ہیں، تو میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوتا کہ اپنے ابا کی جگہ اور اپنے ابا کے مسند پر بیٹھ سکوں، خطابت کر سکوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا ابا ہے، میرا بھائی ہے، میرا فلاں وہ قاضی ہے، علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں بھی قاضی بن جاؤں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا ابو جو ہے نا وہ بڑے مفتی ہے، تاکہ میں بھی اس کی جگہ سنبھال سکوں۔ بہرحال نظام الملک بہت سارے طلبا سے یہ سوالات کر کر کے بہت مایوس ہو گئے، اتنے بڑے اخراجات ایک ادارے پر کر رہے ہیں، اور مقصد سب کا یہی ہو گیا ہے، کوئی اس لیے علم حاصل کر رہے کہ اپنے پاک میں مسجد سنبھال سکے، کوئی اس لیے حاصل کر رہے کہ مفتی بن سکے، کوئی اس لیے کہ قاضی بن سکے۔ اگر یہ مقصود ہے تو مدرسہ بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ بس ابھی مدرسہ بند کرنا ہے، اس مدرسے کے چلانے کا مقصد ابھی نہیں رہا، باقی نہیں رہا۔ مقصد تو اللہ کی رضا تھی، تاکہ یہاں آئے پڑھنے پڑھانے والے ان کے مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں۔ بہرحال نکل آئے باہر، تو گیٹ کے ساتھ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بتی جلائے ہوئے ہلکی سی روشنی میں، اور لگا ہوا ہے پڑھ رہے ہیں۔ نظام الملک تو مایوس ہو کے نکل آئے، تو چلو ایک دروازے میں طالب علم بیٹھے ہوئے، چلو اس سے بھی پوچھتے ہیں یہ کیا علم حاصل کر رہا ہے۔ طالب علم کے پاس آیا، طالب علم سلام کیا، طالب علم اپنے سبق میں سے استغراق میں ہوتے ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال اس کو متنبہ کیا، توجہ دلائی، تو بہرحال وہ طالب علم زیادہ توجہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ نظام الملک بڑا حیران ہو گیا، اور اس سے کہہ رہا تھا کہ ارے میاں ہماری باتیں نہیں سن رہے۔ تو طالب علم نے بس سادہ سوال جواب دیا، بھائی آپ کا کیا مقصد ہے؟ میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اگر آپ کی ضروری کام ہے تو بتا دیں، ورنہ میں اپنے کام میں مشغول ہوں۔ بہرحال نظام الملک اب ان سے بھی وہی سوال کیا کہ آپ یہاں کس مقصد کی رہے ہو، یہاں کیوں پڑھنا چاہتے ہو، پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو طالب علم نے جواب دے دیا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کیسے راضی کروں، اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے، بس یہ علم حاصل کر رہا ہوں، یہ کتابیں پڑھ رہا ہوں، اب ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ باتیں موجود ہے کہ بھئی ان چیزوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس لیے بس یہاں آیا ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، یہ مشقت مجاہدے کر رہا ہوں الگ الگ تلگ بیٹھ کے، تو بس اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ بس غیر ضروری سوالات نہ کریں تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ بہرحال نظام الملک یہ جواب سن کے بہت متاثر ہو گئے اور بہت خوش ہو گئے۔ ارادہ انہوں نے کیا تھا کہ اس مدرسے کو ختم کرنا ہے، اس ارادے کو ملتوی کر دیا، اور یہ عزم کر دیا کہ نہیں، جب تک ایک طالب علم بھی ایسے موجود ہو جس کا یہ مقصود ہو کہ وہ بس علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے، اس لیے حاصل کر رہے کہ اللہ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ انہوں نے مدرسے کو جو منہدم کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اس کے اخراجات بند کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس ارادے کو ملتوی کر دیا، ختم کر دیا۔ اور یہ وہ طالب علم ہے، یہی طالب علم ہے جو اتنا مخلص تھا کہ مدرسے سے فراغت کے بعد اس کا نام امام غزالی پڑ گیا، امام غزالی، جس کو ہم آج مجدد دورہ، غزالی زماں، بڑے بڑے خطبہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، تو ان کو جب لقب دیتے ہیں تو کہتے ہیں غزالی دورہ۔ تو یہ وہی طالب علم تھا جو ان کی اخلاص کی انتہا تھی، اخلاص، محنت، شوق، اور مقصود اللہ کی رضا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو پر نوازتے ہیں،
اب قیامت تک اس کا نام اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، اس پورے ادارے میں اس کا نام، اس کا مقصود اللہ کی رضا تھی کہ بھائی میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ نے اس کے نام کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ آج ہم بیٹھ کے مدرسوں میں احیاء العلوم کا نام لیا بغیر تو کچھ مکمل ہی نہیں ہے، احیاء العلوم کا نام لیا بغیر تزکیہ مکمل ہی نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے علماء سے سنیں گے، مشائخ سے سنیں گے، ان کے بیانات میں آپ سنیں گے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے، تزکیہ اور سلوک اور اخلاق نفس کے حوالے سے ایک بہترین کتاب۔ بہرحال ایک طالب علم تھا جن کی اخلاص کی بدولت اللہ نے اس کو نواز دیا، اور پھر وہ اسی نظامیہ مدرسے کے بڑے بن گئے، صدر مدرس بن گئے۔ تو یہ تھا طالب علم کی اخلاص۔ تو جب طلب صادق ہو، نیت سچی ہو، صرف مقصود اللہ کی رضا ہو، اور شوق ہو، طلب ہو، جستجو ہو، تو پھر اللہ نوازتے ہیں، اور اللہ ایسے نوازتے ہیں کہ صدیاں صدیاں بیت کر بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ جیسے امام غزالی کا نام نہ جانے قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا، اور ان کے نام علماء، خطباء، پڑھنے پڑھانے والے ان کا نام لیتے رہیں گے۔ یہی نظامیہ مدرسہ ہے کہ جس میں پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے بھی نظامیہ مدرسہ میں داخلہ لیا۔ اب یہ بھی سارا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے خدا نے کتنا فیض پھیلایا، ان کا علم کتنا پھیلا، کتنے مخلوق نے ان سے استفادہ کیا، کتنے مخلوق ان کی وجہ سے راہ راست پر آ گئی۔ اگر یہ مدرسہ بند ہو جاتا تو شیخ عبد القادر جیلانی کہاں جاتے، وہاں کہاں پڑھ پاتے۔ بہرحال جس سن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نظامیہ گئی، اسی سال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کا مدرسہ نظامیہ چھوڑ کے اور جنگل و بیابانوں کی طرف گئے، اور فرماتے رہے کہ پڑھنا پڑھنا تو بہت عرصہ ہو گیا، پڑھنا پڑھنا پایا سب اللہ کے راستے میں، بس اللہ کے لیے عبادتیں کرنے ہیں، مشقتیں اٹھانے ہیں، جہادیں کرنے ہیں، کیونکہ پرانے دور میں، پہلے دور میں سلوک میں اور اللہ کے رضا اور اللہ کے قرب حاصل کرنے میں مجاہدوں کا دور ہوتا تھا، تو مجاہدے بہت ہوتے تھے، واقع ہوتے تھے، مجاہدے ہوتے تھے، بیابان میں چلے جاتے تھے۔ شیخ قدر جیلانی لمبا عرصہ، لمبا عرصہ 40 سال بیابان میں گزارا ہے۔ بہرحال ابھی تو قوا کمزور ہو گئے، پست ہو گئے ہیں، تو بہرحال ایک نیت تھی، اخلاص نیت، سچی طلب، فکر، شوق، محنت، تو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی ہے، اور علم کے ساتھ جوڑا، علماء کے ساتھ جوڑا، اہل اللہ کے ساتھ جوڑا۔ پھر اس زمانے میں اگر ہم اپنے شیخ حضرت شیخ مولانا عبداللہ احمد صاحب کے غور کرے، ان کی زندگی پہ غور کرے، ان کے علمی کمال کو دیکھے، ان کی تربیت تزکیہ کے کمال کو دیکھے، لاکھوں لوگوں نے سے استفادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں سے، ایسے اہل اللہ سے، علم سے، علماء سے جوڑا۔ اس نعمت کی، اس عظیم دولت کی قدردانی ہر حال میں کرنا چاہیے، اور روز اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے نیت کی تصحیح کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی اپنے نیت کو درست کرنا چاہیے، اپنے نیت کی طرف فکر کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات تو بھائی بندہ کوئی کام شروع کر لیتا ہے تو مخلص ہوتا ہے، اخلاص نیت ہوتی ہے، لیکن شیطان کہاں چھوڑتا ہے کہ بھائی سیدھا راستے چلے۔ شیطان تو بس کسی نہ کسی طریقے سے پٹڑی سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو کہیں درمیان میں پٹڑی سے ہٹا دیتے ہیں، کہیں آگے جا کے پہنچ کر بھی پٹڑی سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو چونکہ اعمال کا دار مدار تو خاتمے پر ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم علم کے ساتھ جوڑے تو بس اب ہم بس کشتی نوح میں سوار ہو گئے، بلکہ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، ہر وقت ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، اپنے نیت کی طرف ہمارے توجہ دھیان ہونا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف ہمارے توجہ دھیان ہونا چاہیے، کہ کہیں بھی خدا خواستہ شیطان ہم کو بیٹھا نہ دے، کوئی چلتے 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 راستے میں ہمیں احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلا ہو، اور ہمارا رخ اور راستہ کہیں تبدیل نہ ہو گیا ہو۔ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں، جس راستے کا رخ کیا ہوا ہے، اور پہنچتے ہی ہم دیکھتے تو کہیں اور پہنچ چکے ہو۔ اس لیے اپنے نیت کو وقتاً فوقتاً ٹٹولنا، اور پھر اس اللہ کی اس بڑی دولت پر شکر ادا کرتے رہنا، وقتاً فوقتاً 2 رکعت خالص اسی غرض سے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت کی ہے، علم کے ساتھ جوڑا ہے، تو نیت خالص ہو، وقتاً فوقتاً ٹٹولتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور گناہوں سے بچے۔
سب سے بڑی ناشکری گناہ ہے، گناہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی بندے جو ہے نا زبان سے کہ استغفراللہ، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو نعمت دی ہے اس نعمت کو وہاں استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے دی ہے، جس کے استعمال کرنے پہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کتنے سارے نعمتیں کی ہے، کتنے سارے احسانات کی ہے، کتنے جس کا ہم زندگی بھر تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، زندگی بھر اللہ کی نعمت نہیں کر سکتے، اللہ کا محض فضل و کرم اور احسان۔ تو اب ہمیں ان نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اگر اللہ نے دل دیا ہے تو دل اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی رضا کے حصول کے لیے، تقوی کے لیے، اخلاص کے لیے، للہیت کے لیے، اللہ کے قرب کے درجات حاصل کرنے کے لیے۔ اور دل اللہ نے دیا ہے کہ دل میں اللہ ہی کی یاد ہو، دل میں صرف اللہ ہی کی یاد ہو، دل میں دنیا کی خیرات نہ آئے، دل میں ادھر کی خیرات نہ آئے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، ہر کسی کے لیے آسان ہے، اللہ کو پانا بالکل آسان ہے، لیکن بندہ ہمت کرے، عزم کرے، اللہ کو پانے کے طلب ہو، جستجو ہو، شوق ہو، تو گناہوں سے بچے، گناہ نہ ہو۔ گناہ سب سے بڑی ناقدری ہے، گناہ کی وجہ سے بندہ بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سارے برکات سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سارے نعمت ایسے ہوتی ہے جس کو اللہ نے بندے کو کی ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنے غفلت سے گناہ کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اللہ ڈیل دیتے رہتے ہیں، لیکن پکڑ کر لیتے ہیں۔ دنیا میں پکڑ یہ ہے کہ اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے نا بندے کو علم سے محروم کر دیتا ہے تو ہاتھ سے پکڑ کر علم سے دور کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ اسباب بندے کے لیے ایسے بن جاتے ہیں کہ بھئی بس کہیں رکاوٹ ہو گئی، کہیں بیماری ہو گئی، کہیں مالی پریشانی ہو گئی، کہیں گھر کی طرف سے پریشانی ہو گئی، کہیں مصروفیات ایسے ہو گئی کہ اب وہ ٹائم نہیں دے پا رہا، علم کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اعمال کو ٹائم نہیں دے پا رہا، یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ سے ہر حال میں بچنا ہے، کچھ بھی ہو جائے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور گناہ سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ تو کچھ اعمال ہے، صرف اس کے کر لیتے ہیں، لیکن گناہ سے بچے، گناہ سے ہر حال میں بچے، تو وہ استغفار کرے، روز 2 رکعت پڑھ کے، 2 رکعت شکر کے پڑھ لے، 2 رکعت توبہ استغفار کے پڑھ لے، اور بھی جو نفلی نیتیں ہیں وہ بھی کر لیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہ ہو تو اتنے تو کر سکتے کہ روز 2 رکعت پڑھ لے، اس میں شکر کی بھی نیت کر لے، اس میں توبہ استغفار کی بھی نیت کر لے، اس میں صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر لے، تمام ضروریات اللہ سے مانگے، کیونکہ علم کا راستہ بھی یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصروفیات آ جاتی ہیں، بعض اوقات شیطان دل میں اور وسوسے ڈالتا ہے کہ اچھا سمجھ میں تو نہیں آتا، یا کم سمجھ میں آتا ہے، یا یہ رکاوٹ ہے، یا یہ مصروفیت ہے، یا گھر کی طرف سے مسئلہ ہے، یا پریشانی ہے، یا کوئی بس کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور بس بندے کے لیے تو یہ بھی اللہ سے مانگتے رہنا، علم کے راستے میں آپ چل رہے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی، لیکن اس کی جہاد ہو، توجہ ہو کہ ہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، وقت کو اللہ کی طرف استغفار ہو، پھر میں اللہ کی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ اب مانگنا اللہ تعالیٰ سے صرف یہ نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد بڑی اس کے بعد 24 گھنٹے اللہ سے مانگتے رہے، ہر ٹائم اللہ سے مانگتے رہے، کیا فرض نماز کے بعد اللہ دیتے ہیں، دوسرے رکعت میں نہیں دیتے کیا؟ اللہ ہر ٹائم دیتے ہیں، ہر ٹائم دیتے ہیں، اللہ تو بس اللہ کو تو ہاتھ ہی اٹھانے ہیں، اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ مخلوق کی دربار توڑی ہے کہ بس ایک دفعہ دیا، دوسری دفعہ دیا، تیسری دفعہ چلو ناراض ہو جائیں گے، بھائی اللہ تو اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ دینے والے سے، اللہ مانگنے والے سے ناراض نہیں ہوتے، اللہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، پھر نہ مانگنے والا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، یعنی کوئی کہ وہ اللہ سے مستغنی ہے، اس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجھ سے مستغنی ہیں، تو آپ کے رب کون ہے؟ اور ہم تو ہے ہی بھئی، ہمارے اور کون ہے؟ اللہ کے علاوہ ہمارے اور کون ہے؟ ہمارا تو ایک ہی اللہ تو ہے، اور کس سے کیا بنتا ہے؟ دنیا کے مخلوق سے کیا بنتا ہے؟ ایک ہی اللہ سے اپنی مانگی، اللہ سے اپنے مسائل حل نہیں کروائیں گے تو کس سے حل کروانا ہے؟ تو اللہ سے اپنے مسائل حل کروا دے، پریشانیاں حل کروا دے، اپنی ضروریات پوری کروا دے۔ حل کیا ہے؟ بس حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، بس دل میں ہر وقت بس اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرتے رہیں، بس یہ اللہ سے مانگنا ہے، چلتے پھرتے کام کاج میں ہے، اب ملازمت میں ہے، کمپنی میں ہے، دکان میں ہے، جا رہے آ رہا ہے، گھر میں ہے، کسی بھی وقت بس آپ دل میں اللہ سے باتیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ زبان بھی کر سکتے ہیں، زبان بھی کر لے، ایک سوئے کہنے کہ دل میں کرو، تو ہر وقت بس اللہ سے مانگتے رہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہے۔ بس یہ اگر عادت بن جائے،
یہ اگر عادت بن جائے کہ بھی بس ہر وقت اللہ کی طرف ہمارا دھیان رہے، توجہ رہے، استحضار رہے، اور بس ہر وقت اللہ سے ہی باتیں کرتے رہے، بلا زبان سے کرے، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرے، بس کبھی پھر اللہ کے شکر ادا کرے، کبھی اللہ کی حمد بیان کرے، تعریف کرے، اور کبھی اللہ سے اپنے لیے جو ہے اپنے مسائل حل کروا دے، اپنے ضروریات اللہ کے سامنے پیش کر دے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی حالات ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے پیش کر کے ہم ہماری عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم بس ایک سے شکوا، دوسرے سے شکوا، تیسرے سے شکوا، بس یہ حالات ہے، یہ حالات ہے، یہ حالات ہے، یہ حالات ہے، یہ تو اللہ کے شکوے دوسرے کو کرنے ہیں، اس پہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندہ میں تو آپ کے تذکرے، آپ کے شکوے کسی سے نہیں کرتا، آپ میرے شکوے کسی اور سے کرتے ہو. تو اللہ کے شکوے، اللہ اللہ کے مخلوق سے اللہ کے شکوے تو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے بس اس پہ تقدیر راضی رہ کر اللہ سے مانگا جائے. اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ مسائل حل کراتے رہیں گے، اللہ پریشانیاں ختم کراتے رہیں گے. تو اللہ کے دربار کا دروازہ تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. دینے والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دینے والے کی طرف سے کمی ہے، لینے والوں کی طرف سے سستی ہے، لینے والوں کی طرف سے ناغے ہے، لینے والے اہمیت ہی نہیں دے رہے، اور دینے والے تو بس یہ چاہ رہے، بس دینے والے تو چاہ رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندوں کو دیتے رہو، کسی طریقے سے بہانے، بلکہ اللہ کی رحمت مغفرت بہانے ڈھونڈتے ہیں، بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندوں کی بخشش ہو جائے، دنیا میں ان کو ملتا رہے، بندوں کی بخشش ہو جائے، بندے جنت میں جائے. تو بہرحال اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور ایک اہم بات کہ سنت پر چلے، پوری زندگی ہماری سنت سے مزین ہو. 24 گھنٹے میں ہمارا کوئی بھی کام خلاف سنت نہ ہو، کہ ہمارے آپ علم سے واسطہ ہے، اہل اللہ سے واسطہ ہے، علماء سے واسطہ ہے، دینی کتابوں سے واسطہ ہے، حضور کی سنتوں سے واسطہ ہے. اب ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے، ہمیں اندر یہ شوق، یہ طلب، یہ احساس ہونا چاہیے ہر وقت ہر کام میں کہ میں جو کام میں کر رہا ہوں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، کہیں میں کسی غیروں کے طریقے پہ تو نہیں چل رہا، کہیں میں کہ غیروں کا طریقہ تو اختیار نہیں کر رہا. اچھا یہ کام جو میں کر رہا ہوں سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اسی سے زندگی بنے گی، اسی سے جو ہے نا ترقی ہوگی. تو بہرحال یہ ساری باتیں حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے. اب صحابہ کے دور میں تو نہیں تھے، صحابہ کا دور تو ایسا دور تھا کہ بس ان کو حضور کی صحبت میں اثر تھی. اب حضور کی ایک نگاہ ان کے دلوں کا کیا پلٹتی تھی. ہم تو 1400 صدی دور فتنوں کے دور کے زمانے میں رہ رہے، ہر طرف بہائی، ہر طرف بدنگاہی، ہر طرف گناہ ہی گناہ کا ماحول ہے. جس طرف بھی جائے، جس طرف بھی دیکھے بس گناہ ہی ہو جاتا ہے. ہم تو ایسے دور کے ماحول میں، ایسے دور میں اور ایسے ماحول میں خود بخود گناہوں سے بچ جانا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں پر سوچیں، غور کریں، فکر کریں، اپنے دل میں ٹٹول کے رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ غور کرے، اپنے اندر غور کر لے، ہاں میرا حاصل کر اللہ کے لیے علم حاصل کر رہے، علم پڑھ رہے، قال اللہ قال الرسول، قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کی راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا بنیادی بات ہے. ہمارے زندگی میں اندر کی کیا کیفیت ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے، ہمارا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے یا صاف ستھرا ہے. کتنے گناہیں ہم سے ہو رہی ہے، ہمارے آنکھوں سے دن بھر 24 گھنٹے کتنے گناہیں ہوتی ہے، کانوں سے کتنے گناہیں ہوتی ہے، کیا کچھ ہم نہیں سنتے. ہم اپنے سوچ دماغ کی طرف بھی ذرا غور کریں کہ ہمارے سوچ خیرات میں 24 گھنٹے کیا چلتا رہتا ہے. کیا اللہ کی طرف، اللہ کی دھیان چلتا ہے، یا دنیاوی سوچیں رہتی ہے، یا غیر اللہ کی سوچیں رہتی ہے، یا دنیا کی سوچیں رہتی ہے، یا مال دولت کی، دنیا کی، یا غیر محرم مردوں کی، غیر محرم عورتوں کی، یا دنیا میں باہر جو کچھ بھی دیکھے وہ سارے خیرات چلتے رہتے ہیں. بھائی دل و دماغ تو ہے، دل تو ہے اللہ کے لیے، اس میں تو اللہ کی دھیان بس. غور اس پر یہ قابل غور بات، اس پر غور کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ نے تو بنایا ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے، تو کیسے بیکار پیدا کیا ہے کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، دنیا میں اللہ نے ایسے کوئی بیکار پیدا کیا ہے کہ بس جو بھی کر لیا تو کر لیا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کو بس ایسے ہی بیکار بنا دیا ہے،
واپس نہیں آنا ہے، میرے طرف لوٹ کے نہیں آنا ہے، بلکہ اللہ کی طرف میں لوٹنا ہے، پھر اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس غرض کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو اسی کی طرف ہمارا دھیان رہے، استحضار رہے، اسی کی طرف ہم متوجہ رہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، کہ ہم اللہ کو پہچانے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ کیا کرو کیا نہ کرو، اپنی زندگی کیسے گزارو، اپنے سوچ کا رخ، آپ کے سوچ کا رخ کیا ہونا چاہیے، یہ سارا ہمارے ذہن میں مستحضر ہو۔ تو چونکہ ہم اتنے بعد کے زمانے میں رہ رہے، ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ خود سے اب کسی گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور ہر کسی سے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں اندر جھانک کے دیکھے تو کتنے سارے گناہ ہیں دل میں لیے ہوئے ہم پھر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ نے ستاری کا پردہ اللہ نے پردہ فرما دیا ہے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ نے مخلوق سے چھپا دیے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کے گناہ مخلوق کے سامنے آ جاتے تو کیا؟ تو یہ ہمیں یہ کہتا کہ وہ چلیے مولوی صاحب ہے، اور یہ فلاں صاحب ہے، یہ امیر صاحب ہے، یہ بزرگ صاحب ہے، تو اللہ نے پردہ فرما دیا ہے ظاہری حلیہ کا۔ چلو لوگ داڑھی کو دیکھ لیتے ہیں، ٹوپی کو دیکھ لیتے ہیں، چلو علم سمجھتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، طالب علم ہے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے اندر کی طرف غور اور فکر کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ علم کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ علم کے مقصود تو پڑھنا پڑھانا ہے ہی نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا تو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اللہ کے مقصود حاصل کرنے کے لیے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی یاد، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اگر وہ ہم حاصل نہیں ہو رہا تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ بھائی جس مقصد کے لیے میں لگا وہ اپنے سارے مصروفیات کو قربان کر کے، اور لیکن اللہ سے دور جا رہا ہوں، کہیں اللہ سے دور تو نہیں جا رہا ہوں۔ تو بہرحال اب اس کے لیے حل کیا ہے؟ چونکہ بہت دور ہو گئے ہم، زمانہ ایسے زمانے میں جی رہے کہ خود سے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اب اس لیے اس کے لیے حل یہ ہے کہ بھئی کسی اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرے، کسی اہل اللہ سے بیعت کرے، ان سے تعلق قائم کرے، ان سے جڑے رہے، اور وہ جو اعمال بتائے اس اعمال کا اہتمام کرے۔ اہل اللہ کی زندگیاں، پوری زندگی ان کی اللہ کی اطاعت میں گزری ہوئی ہوتی ہے، ان کا اللہ سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے سے اللہ پھر لاکھوں کے دلوں کو منور کر دیتے ہیں۔ تو اس دور میں اصلاح کے لیے، اپنے اندر کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بنیادی چیز، ضروری چیز، اگر ہمارے قریب کے آپ اسلاف کو دیکھیں، اکابر کو دیکھیں، جتنے بھی اکابر ہیں، اگر آپ دور نہ بھی جائے، قریب میں دیکھیں، قریب میں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو سب کے سب آپ میں سے جتنے بھی علماء ہیں، آپ ان کے فہرست اٹھائے، ان کے ناموں کا فہرست اٹھائے، سینکڑوں علماء، ہزاروں علماء کے نام آپ کو ملیں گے، لیکن جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے دینی خدمات انجام دیے ہیں، جن کا نام آج زندہ ہے، جن کے نام آپ ممبروں پہ سنیں گے، آپ علماء سے سنیں گے، آپ ہر کسی سے سنیں گے، ان سب کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جن کا کسی نہ کسی سے کوئی اصلاحی تعلق نہ ہو، جنہوں نے کسی نہ کسی مشائخ میں سے کسی سے بیعت نہ کیا ہو۔ یعنی بڑے بڑے علماء، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، یعنی پورے ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگال، بھوٹان، نیپال مفتی اعظم تھے، لیکن انہوں نے تعلق اپنا بنایا تھا حضرت تانوی کے پاس، حضرت حکیم محمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے اصلاحی تعلق بنایا تھا۔ پھر وقتاً وہاں جاتے تھے، اپنا احوال بتاتے تھے، پھر جب مدرسے کی چھٹیاں ہو جاتی تھی تو سالانہ چھٹیاں تو وہیں جا کے خانقاہ میں گزارتے تھے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ انہیں اپنے اکابر میں سے دے کے دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے بنیاد رکھی، حضرت گنگوہی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، یہ دونوں حضرات کس سے بیعت تھے؟ حضرت مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ۔ جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی اکابر ہیں، جتنے بھی ہم ایسے گزرے ہیں جن کے ہم نام لیوا ہے، جن کا آج ہم نام لے رہے ہیں، وہ سب کے سب ایسے تھے جن کے کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا، انہوں نے علوم ظاہری حاصل کیے تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، دونوں علم کے کتنے بڑے اعلیٰ درجے پہ تھے، کتنی بڑی اہمیت تھی ان کی۔
ان کی کتابوں کو تو آج بھی اٹھائے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں تو آج بھی اٹھائے، علماء کے لیے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، ایسے ایسے عجیب عجیب کتابیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اندر کی فکر کے لیے، اپنے خرید کی فکر کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حضرت حاجی صاحب کرو کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی نور اللہ مرقدہ درس نظامی کے پڑھے ہوئے عالم نہیں تھے، اہل اللہ تھے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل تھی، اللہ کی محبت انہوں نے حاصل کی تھی مشائخ کے واسطے سے، انہوں نے ان روح کیا ان کے پاس سے صحیح تعلق بنائے، ان سے اپنے اصلاح کرائی، جتنے بھی بڑے گزرے، اگر ہم دیکھیں حکیم محمد تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کے آج ان کا تو نام ہی نام ہے، 1500 تک انہوں نے کتابیں لکھی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے عجیب عجیب غریب زندگی گزاری ہے، اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، لیکن وہ حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی سے تعلق تھا ان کا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی سے تعلق تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت گنگوہی سے تعلق، مولانا یحییٰ صاحب گنگوہی سے تعلق، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت مولانا سہارنپوری سے ان سے کے تعلق، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، کہ آج کے بھی پرانے دور میں نہیں صحیح نا، ابھی ابھی اگر دیکھیں نا، ظاہر آج کل ابھی نظر میں آ رہا ہے اس وقت، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا یوسف لدھانوی صاحب، کیسے کیسے بڑے جبال علم، یہ حضرات انہوں نے اپنے صحیح تعلق بنائے تھے، کن سے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب عالم نہیں تھے، بس ان کے ایک کلینک تھا، حکیم تھے، حکمت کے کام کرتے تھے، لیکن حضرت تنوی کے صحبت یافتہ تھے، ان کا دل اندر سے روشن ہو گیا تھا، ان کو اللہ کی معرفت محبت مل گئی تھی، تو اس جیسے بڑے لوگ، حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ، جن کے والد صاحب حیات تھے، زندہ تھے، مفتی اعظم پاکستان، لیکن انہوں نے ان کے والد صاحب نے ان کے تعلق حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب سے بنوایا ہے، ان کے وہ عالم نہیں تھے، تو بہرحال اس دور میں آپ کی اصلاح کے لیے بنیادی اور موٹی اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ بھائی اہل اللہ میں سے کسی نہ کسی سے اپنے اصلاحی تعلق جوڑ دیا جائے، اپنے اصلاحی تعلق ہو، ان سے ربط ہو، ان سے تعلق ہو، وقت فوقت ہو سکے تو ان کا اپنا حوال سنانا، فکر ہوگی نا، فکر ہوتی ہے تو پھر بندے کے لیے اللہ آسانی فرما دیتے ہیں، تو فکر اس میں پھر بندے میں فکر پیدا ہوتی ہے، پھر بزرگوں کے دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جو اعمال وہ بتائے ان اعمال کے کرنے سے تو آپ کو اللہ کی یاد نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ مقصود علم سے پڑھنا پڑھانے سے مقصود صرف یہ پڑھنا پڑھانا تو نہیں، مقصود تو اللہ کی رضا ہے، تو اللہ کی رضا، اور یہ کہ ہر وقت ہر آن ہر سیکنڈ ہر گھڑی آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہو، بس آپ کے خیالات کہیں اور طرف نہ جائے، دنیا کی طرف نہ جائے، دنیا کے حالات، کام کاج، یہ ہر سب کچھ، تو یہ صحابہ کی صفت کیا تھی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، ہاں تو یہ ہے اہل اللہ کی صفت، قرآن کی آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد میں دلوں کی اطمینان ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اگر ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسائے اور 24 گھنٹے اس کے دل میں بس اللہ ہی کی یاد ہو، چاہے کھانا کھائے دل لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، چاہے سوئے، چاہے بیٹھے، چاہے واش روم میں ہے، چاہے ملازمت کر رہا ہے، چاہے گاڑی میں ہے، بائک پہ ہے، دکان میں ہے، بازار میں ہے، لیکن دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ تو اپنے معرفت بھی دیتے ہیں، محبت بھی دیتے ہیں، سب کچھ تو اس کو مل گئی، سب کچھ تو مل گیا، اللہ کی یاد حاصل ہوگی تو اور کیا، اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیتے ہیں، لیکن سب سے فوری اور سب سے ضروری اور سب سے بنیادی اور سب سے پہلا جو انعام اس پر اللہ فرما دیتے ہیں وہ کیا؟ وہ دل کی سکون اللہ ان کو دے دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ اللہ کی یاد کا کیا ہے کہ اللہ اس کو دلی اطمینان دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتی ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کا سکون ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اللہ بصلاۃ اللہ ہے کہ نماز میں، یا بدین اللہ ہے یا دین میں، نہیں بھائی، اگر نماز بھی کوئی پڑھ رہا ہے، کتنے سارے لوگ آج ایسے ہیں کہ اچھے خاصا عبادت گزار ہے، نمازی ہے، لیکن پریشان ہے، دکھی ہے، ان سے پوچھو حال احوال، بڑے پریشان ہیں، اندر سے مایوس کن ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اعمال بھی کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ وقت بھی پابندی سے لگا رہے ہیں، چلنے میں بھی جا رہے ہیں،
مولوی صاحب بھی ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن ان کی بات بتا رہا ہوں جن کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی یاد، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن سوچ ہے پتہ نہیں کہاں ہے، خیالات کہاں ہیں، اور عام اوقات میں 24 گھنٹے میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، تو سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون نماز میں نہیں ہے، سکون صرف پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہے، دلی سکون اور دلی اطمینان وہ صرف بس چلا 4 مہینے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کام اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہو تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور بنیادی جو سب سے اہم جو پہلا فائدہ اللہ دے دیتے ہیں تو وہ کیا، دلی سکون دے دیتے ہیں۔ اور جس کی زندگی ایسی غفلت سے، لاپرواہی سے ایسی گزر رہی ہوتی ہے، جو کچھ کیا جیسے بھی کیا، دل کہاں پر میل ہے، کہاں گیا، کہاں گناہوں میں لگن ہے، گناہ اور فکر میں کہیں غیر معلوم کی کہیں دنیا کی فکری ٹینشن رہتی ہے، تو باقی جو سزا ہے اس کو ملنی ہے یا آخرت میں، یا جو گناہ ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلے جو اس کو اللہ عذاب دیتے ہیں وہ کیا، اس کے دل سے سکون کو ختم کر دیتے ہیں، دل سے سکون کو چھین لیتے ہیں، اب یہ ہر وقت بے سکون ہی بے سکون رہتے ہیں، ہر وقت دکھی دکھ رہتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشان ہو رہتے ہیں، تو وہ اللہ کی یاد کا سب سے بڑا فائدہ، اور یہ تو فوری کیونکہ ہماری مزاجیں بن گئی ہے نقد چیز لینے کی، آخرت کی طرف ہمارا مزاج بہت ہی کم جاتا ہے، اللہ کرے ہمارا مزاج ایسے بنے کہ بھئی ہم آخرت کو صحابہ جیسے مزاج ہو، بس سنیں اور بس سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن بس ہم کیا کریں، ایسے زمانے میں ہے کہ بس نقد چیز ہی ساری مادہ پرستی ہے ہمارے سامنے ہے، بس سب کچھ ہم نے جو دیکھا ہے بس دنیا سے، پیسوں سے، مال دولت سے کرتے دیکھا ہے، اب ہمارا بس عقیدہ ہی بن گیا ہے کہ سب کو ہوتا ہے تو بس پیسوں سے ہوتا ہے، اللہ ہمارا عقیدہ بھی بنا بھی، تو یہ عقیدہ بنانا ہے کہ بھی اللہ سے ہوتا ہے، لیکن کم از کم یہ فائدہ تو ضروری ہے، یہ تو فائدہ تو ظاہری فائدہ ہے، یہ تو نقد فائدہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کی یاد ہوگی، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ دھیان ہوگی، تو دل اطمینان اللہ عطا فرما دیں گے، یہ سب سے بنیادی فائدہ ہے، کر کے دیکھیں۔ لیکن یہ اللہ کی یاد کیسے حاصل ہو کہ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو، اور ہر وقت بس آپ کانا بھی کھائے لیکن کانا کی طرف توجہ دھیان نہ ہو، بھئی توجہ دھیان اللہ کی طرف ہو، آپ واش روم میں بھی ہیں، حضور کے بارے میں آتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یعنی اذکر اللہ تعالیٰ فی کل احیانہ، صحابہ نے عرض کیا تھا حضرت حضور کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اللہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو ہر وقت ذکر اللہ کی زبان سے تو نہیں ہو سکتی، کہیں پر کپڑے بدل رہے ہیں، کہیں واش روم میں ہے تو زبان سے کرنا تو ذکر درست نہیں ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، تو اللہ کی یاد یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں، آپ واش روم میں تب بھی کر سکتے ہیں، آپ جا رہے آ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں، اور یہ سب سے موٹا بنیادی عمل ہے، یعنی جتنے مشائخ اعمال دیتے ہیں، مراقبہ دیتے ہیں کہ اعمال کرو، یہ مراقبہ کرو، یہ سب کچھ ان سب سے مقصود کیا ہے کہ اللہ کی یاد حاصل ہو جائے، کیونکہ مقصود تو اللہ کی یاد حاصل کرنے ہے، مقصود اللہ کی یاد حاصل ہو گئی بس زندگی بن گئی، اللہ کی یاد حاصل ہو گئی، گناہوں سے خود بخود نجات ہو گئی، اللہ کی یاد حاصل ہو گئی شیطان کے وسوسوں سے، کیونکہ شیطان تھاک لگائے ہوئے بیٹھا بیٹھا رہتا ہے، یوں ایسے مورچے میں بیٹھے رہتے ہیں، یوں ہی دل غافل پا لیتا ہے، حملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے گناہ کر پاتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، لیکن جب تک دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، دل اللہ کی یاد سے سرشار رہتا ہے، تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، وہ دور رہتا ہے، انتظار میں بیٹھتا ہے کہ کب اس کا دل غافل ہوگا اور میں حملہ ہو جاؤں، تو ہر وقت دل میں اللہ کی یاد ہو، لیکن یہ خود بخود حاصل تو نہیں ہوگا، اس کے لیے جو میں نے بتایا کہ بھائی کسی نہ کسی سے اللہ والے سے تعلق بنائے، یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم سارے پڑھنے پڑھانے والے اپنی زندگیوں پر ایک سوئی میں بیٹھ کے اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم اندر سے کیسے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہو رہی ہے، کتنی بد نظری ہم سے ہو رہی ہے، تنہائی کی کیسے کیسے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، موبائل کے کتنے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، دل کے خیالات، کیونکہ دل کے گناہ سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، وہی اللہ کے صحبت کے بغیر یہ گناہ انسان سے نہیں چھوٹ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ، کتنے سارے لوگ ہیں جو دیندار ہے، سفید کے نمازی ہے، پگڑی پہنتے ہیں، اچھی خاصی ٹوپی ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، لیکن اندر کی گناہ نہیں چھوڑتی، یہ شکوہ رہتا ہے نا کہ اندر کی گناہ نہیں چھوڑتی، اندر کی گناہ نہیں چھوڑتی، بدنظری نہیں چھوڑتی، زبان بے لگام ہے، زبان کا ٹھول میں نہیں آ رہا، نظریں نہیں چھوڑتی، اور دل کے خیالات قابو میں نہیں آ رہے، کبھی کیا خیال کبھی کیا خیال، گناہوں کے خیالات آتے ہیں، تو یہ کنٹرول ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی اہل اللہ کی صحبت کے بغیر یہ گناہ نہیں چھوٹ پاتے، ہاں تو بھائی آپ سب سے عرض ہے کہ ویسے تو آپ میں سے
اکثر ساتھیوں کا تعلق ہوگا، لیکن جن کے نہیں ہے تو اہل اللہ میں سے کسی نے اصلاحی تعلق بنا دے، اور ضرور بنا دے۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو علماء اور مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ سے تعلق بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہو، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، کفر پر خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے، ہر طرف ایمان کی ڈاکے چل رہے ہیں، ہر طرف ایمان کے بگاڑ اور ایمان کے فساد کے فتنے چل رہے، ایسے شکوک و شبہات بندہ سنے متاثر ہو جاتا ہے، ایمان کے لیے خطرے ہیں۔ تو اہل اللہ اور مشائخ سے اصلاحی تعلق کا سب سے بنیادی اور ایک فائدہ تو ہے ہی ہے، اگر بندہ کچھ نہ بھی کرے تو یہ فائدہ تو ہے ہی ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی آپ سب سے عرض ہے کہ اہل اللہ میں سے کسی نہ کسی سے ضرور اصلاحی تعلق بنائیں، ان کے پاس جائے، کبھی کبھی چکر لگائے ان کے پاس۔ بہت سارے مشائخ ہے، مشائخ دنیا میں جب تک رہتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی یاد آتے رہتے ہیں، اور بس ان کے ویڈیو چلاتا ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، پھر اس کے تذکرے چلتے رہتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، اتنے تھے، کاش ہم ان سے استفادہ کرتے۔ تو بھائی اگر جتنا ہو سکے تو ٹائم نکال دے، اتنے سارے جو ہے نا مصروفیات، اتنے سارے اوقات ہم نے دنیا کو دیے ہوئے ہیں، کچھ ٹائم اللہ کو دے دے، کبھی کبھی چکر لگے، اہل اللہ سے تعلق بنائے، کبھی کبھی ان کے صحبت میں جائے، کبھی کبھی ان کے مجالس میں بیٹھے، آپ کو اللہ کی یاد نصیب ہوگی، یقین جانے آپ کو اللہ کی یاد نصیب ہوگی۔ مشائخ کے صحبت میں چند منٹ کے لیے آپ چند گھڑیوں کے لیے بیٹھیں گے، آپ اپنے دل کو بدلا ہوا پائیں گے، آپ اپنے دل کو نورانی پائیں گے، آپ اپنے دل کو ایسے پائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے پیچھے والی زندگی تو اندھیرے میں گزارے، لائٹ نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، ایسے اندھیرے میں گزاری ہے۔ اتنی تبدیلی اور اتنا انقلاب آتا ہے دل میں۔ تو اہل اللہ سے تعلق بنائیں، اور جن اہل اللہ سے تعلق پہلے سے کسی کا اصلاحی تعلق ہے تو اپنے اعمال کی پابندی کرے، اعمال کا اہتمام کرے، جو خصوصاً سلسلے کے اعمال ہے کہ سب سے پہلے درود شریف استغفار، اس کا اہتمام کرے، پابندی کے ساتھ صبح و شام 100 دفعہ درود شریف استغفار ایک ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کو کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم درود شریف استغفار پڑھتے ہیں بس ایسے ہی زبان سے۔ درود شریف حضور پر رحمت بھیجنے کی دعا ہے، اللہ سے دعا کرنے کی اللہ حضور پر رحمت نازل فرما، اور استغفار تو اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ سے عاجزی کر کے، اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگنے کا نام ہے کہ اللہ بس مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ استغفار کا مطلب۔ لیکن کیا بس ہم بس تسبیحات میں لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ استغفر اللہ اگر ہم اس طرح بغیر دھیان کے پڑھیں گے ثواب تو بھی ملے گا، ثواب تو پھر بھی ملے گا، بغیر دھیان کے ضرور سے استغفار کریں گے ثواب تو پھر بھی ملے گا، لیکن جو فائدہ ہے، جو حقیقی فائدے ہیں، جو اللہ کی محبت نصیب ہو، جو اللہ کے قرب کے درجات نصیب ہو، تو وہ اس استغفار اور اس درود شریف سے نہیں ہوگا، وہ اس استغفار درود شریف سے ہوگا جو توجہ اور دھیان کے ساتھ ہو، معنی کے استحضار کے ساتھ ہو۔ استغفار پڑھ رہے ہیں تو عاجزی دکھا کے، استغفار اگر ہم جو پڑھیں گے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کی نافرمانی کی ہے، اپنے والد صاحب کی نافرمانی کی ہے، کسی اور رشتہ دار کی نافرمانی کی ہے، اس کو برا بلا کہا ہے، اور پھر آپ ان کے پاس جائے اور ان کے سامنے بیٹھ کے اور ان کو آپ بس یوں بے توجہی بے دھیان اور ان کے سامنے بس آپ ان کو بس کہتے جائے، بس مجھے معاف کر دے 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 معاف کر دے، یہ ایک لمبا سبق آپ شروع کریں، تو آپ خود سوچیں، اس بات پہ غور کریں کہ کیا وہ اس بات سے راضی ہو جائے گا یا اور ناراض ہو جائے گا، کہیں گے کہ بھائی نافرمانی بھی کہ مجھے تکلیف بھی دیا ہے اور ابھی آ کے میرے دماغ بھی کھا رہے ہیں، میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، معاف کر دے معاف کر دے، نہیں، توجہ دھیان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بیٹھ کے اس ٹائم اس کے لیے خاص کر دیں، اپنے اعمال کے لیے ٹائم خاص کر دیں، اعمال سب سے بنیادی چیز ہے، کچھ کریں گے تو اللہ ملے گا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی بس کچھ کیے بغیر خود بخود اللہ مل جائے، بھائی اہل اللہ سے تعلق قائم کریں اور اعمال کی پابندی کریں، یہ دو کام ہے، ان دو کام کی پابندی کریں گے، علم کے لیے تو اخلاص نیت اور محنت اور ادب، لیکن اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ سے تعلق قائم کر کے اعمال کی پابندی کرنی، پھر اعمال توجہ اور دھیان سے تاکہ فائدہ ہو، توجہ دھیان سے نہیں تو صرف ثواب ملے گا، حقیقی فائدہ نہیں ہوگا، حقیقی فائدہ جب درود شریف اور استغفار توجہ و دھیان سے صبح و شام 100 دفعہ
مانے کے استظار کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اندر نہیں کروں گا. یہ درود استغفار کا مطلب. درود شریف کیا مطلب ہے کہ اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھی تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے اتنی ترقیوں کا باعث ہے. تو درود شریف استغفار کی پابندی صبح و شام 100 دفعہ، نمبر 1. نمبر 2، قرآن کی تلاوت روز مرہ بلا ناغہ قرآن مجید کی تلاوت. یعنی کبھی ہماری پوری زندگی میں کوئی ایسے دن بھی نہ گزر جائے کہ ہم قرآن اٹھا کے تلاوت نہ کریں. کوئی کم کرے بھلے، اگر آپ زیادہ مصروف ہے ایک پارہ نہیں کر سکتے آدھا پارہ کر لیں، آدھا پارہ نہیں کر سکتے ایک پاؤ کر لیں، ایک پاؤ نہیں کر سکتے 2 رکوع پڑھ لیں، ایک ورق پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن پڑھے ضرور. زندگی میں ہمارے کبھی کوئی ایسے دن نہ آئے کہ ہم قرآن اٹھا کے قرآن کی تلاوت نہ کریں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے نہ لگائے، اللہ کے کلام پہ ہمارا نظر نہ پڑے، اللہ کی کلام میں سے کچھ تلاوت نہ کرے. ہاں، اور چونکہ آپ کا تعلق تو پھر علم سے ہے، پڑھنے پڑھانے سے، تو آپ معنی کا استحضار کریں، معنی پر غور کریں، فکر کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ابھی تو آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، عربی کی گرامر تو قرآن کے لیے تو پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس پر غور فکر شروع کر دیں. صیغہ نکالنا، بھلے آپ تھوڑی تلاوت کریں لیکن غور سے کریں، دھیان سے کریں، توجہ کریں، تدبر کے ساتھ تلاوت کریں. پھر بھی اگر کسی کے لیے پریشانی ہو رہی ہے تو بھائی شروع میں چلو فی الحال ترجمے والا قرآن اٹھائے، اس میں ترجمہ بھی دیکھیں کہ اللہ میرے اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مجھ سے کیا مطالبہ. تو یہ دوسرا عمل ہے. پہلا درود شریف استغفار، دوسرا تلاوت. تیسرا عمل یہ جو اوپر ہم نے بتائی، یعنی ہر وقت دل میں اللہ کی یاد. اب اس پہ آپ نے مشق کرنا ہے، ہر وقت اس میں بس دل کی اللہ کی یاد ہو، ہر وقت دل اللہ کی یاد سے سرشار ہو. یہ اللہ سے مانگتے رہنے، ہر دعا میں بس اللہ سے یہ مانگتے رہنے کہ اللہ بس ہمیں اپنی یاد عطا فرما، غفلت سے نجات عطا فرما. اللہ سے مانگتے رہے اور اس کی کوشش کرتے رہے. اور اس کے لیے بس بہتر یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً زبان سے بھی آپ یہ دہرائے تو یہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن مرنا ہے. تو زبان سے بھی وقتاً فوقتاً آپ دہراتے رہیں گے تو آپ کو تھوڑا سا استحضار پیدا ہو جائے گا. کچھ دیر آپ کو چلو اللہ کی طرف توجہ، دھیان، دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، لیکن کچھ دیر بعد بھی غفلت ہو جائے گی. پھر تو یاد آ جائے تو پھر زبان سے دہرا دے. تو شروع میں ہر وقت اللہ کے دل میں اللہ کے دھیان بنانا تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ آسان کر دیں گے. لیکن جو چوتھا عمل ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے ضروری ہے. اور یہ جو جتنے فائدے ہیں آپ کو حاصل ہوں گے اسی چوتھے عمل سے، جو ہر وقت آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہو، آپ کے دل میں اللہ کی دھیان ہو، اور بس آپ کے دل اللہ کی یاد سے سرشار ہو جائے، اور آپ کے دل کو کہیں اور طرف جائے ہی نہیں، آپ کے دل میں بس اللہ ہی کی دھیان ہو. آپ کوئی کچھ بھی کام کریں، 24 گھنٹوں میں تو بہت سارے کام آپ نے کرنے پڑتے ہیں، آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ کی توجہ بس اللہ ہی کی طرف رہے گی. تو اس کے لیے جو چوتھا عمل ہے وہ سب سے اہم ہے. 4 عمل ہے ہمارے، یہ 4 عمل جو کرنے کے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صبح و شام آپ 15-20 منٹ کے لیے خاص کر لے ٹائم، 15-20 منٹ کے لیے صبح 15-20 منٹ کے لیے شام کو، جتنا کر سکیں. اگر 15-20 منٹ صبح شام کو آپ نہیں مل رہے تو ہر نماز سے پہلے 10 منٹ، 7-8 منٹ، 10 منٹ ہر نماز سے پہلے بس آپ ٹائم فارغ کر کے بس آگے بیٹھ جائے ایک سوئی کے ساتھ، سر جھکا کے دل کی جگہ پر توجہ کریں. دل کہاں پر ہے؟ یہ بائیں پستان سے 2 انگلی نیچے جہاں دھڑکن محسوس ہوتی ہے، تو یہ دل کی جگہ ہے. بس یہاں پر یہ تصور کریں یہ دل ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل منور ہو رہا ہے. اندھیرے گناہوں کی ظلمت اندھیرے ختم ہو رہی ہے، دل منور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ زبان سے نہیں کہنا، زبان سے نہیں کہنا، یہ بس دل میں خیال کرنا ہے کہ بس دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ بات دماغ کو بھی بوجھ نہیں دینا، دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا ہے، زور نہیں ڈالنا ہے، دل پر بھی زور نہیں ڈالنا ہے کہ بس دل سے زبردستی نکالنے اللہ اللہ. نہیں، آپ 2-4 دن بیٹھ جائیں گے اور اس توجہ دھیان سے بس بالکل ریلیکس ہو کے، کوئی زور دباؤ دماغ پہ یا دل پہ نہیں ڈالنا، بس صرف یہ توجہ کرنا ہے کہ بس اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل پہ اور دل اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو 1-2-3 دن تک محسوس نہ بھی ہو تو آپ چند دن پابندی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو خود بخود محسوس ہو جائے گا، آپ کا دل اللہ اللہ کہے گا اور آپ اس کو محسوس کریں گے، اور آپ اس کی لذت کو محسوس کریں گے. آپ کو اس کو ثمرات ملے گی، آپ کو اللہ کی یاد ملے گا، آپ کو وقوف قلبی حاصل ہوگی، آپ کو ہر وقت اللہ کی دھیان توجہ حاصل ہوگی، اور آپ کے دل میں سکون آئے گا. آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے. آپ ایسے محسوس کریں گے کہ بھئی میرے پرانی زندگی کچھ اور تھی، اب یہ میرے ایک نئی زندگی شروع ہو گیا، کہ میرا بھی ولادت ہو گئی، نئی زندگی شروع ہوگی. آپ یوں محسوس کریں گے، اتنا فائدہ ہوگا. لیکن پابندی کے ساتھ اگر آپ چند دن اس کا اہتمام کریں، پھر آپ کا دل کہے گا کہ بھئی بس میں بیٹھا ہی رہوں، اعمال کرتے رہوں،
بیٹھے ہی نہ ہو، بس عمل کرتے رہو، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یعنی چند دن بس مراقبہ کا مطلب ہے انتظار، یعنی بس آپ دل کی طرف سر جھکائے ہلکا سا، اور بس یہ خیال کرے کہ اللہ کی رحمت دل پہ آ رہے ہیں اور دل منور ہو رہے، اور دل کہہ رہے اللہ 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 اللہ، بس زبان سے نہیں کہنے، زور میں نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس یہ اب کوئی مشکل کام تو ہے ہی نہیں ہے، بس ریلیکس ہو کے بیٹھ دیں، بس یہ تصور کرنا ہے، خیال کرنا ہے، بس آپ چند دن کر لیں گے، آپ کا دل خود اللہ اللہ کہنا شروع کر دیں گے، اور آپ محسوس کریں گے، اور یہ جتنے بھی فوائد ہیں آپ کو یہ حاصل ہوں گے۔ اور یہ جو تیسری بات بتائی کہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، کہ ہر وقت آپ کو اللہ کی یاد حاصل ہوگی، تو وہ بھی حاصل ہوگی اسی عمل سے۔ لیکن دو باتوں سے پرہیز یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھاؤ، یہ میڈیسن ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ کھانا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ پرہیز بھی دیتے ہیں کہ مرچی نہیں کھانی، آئل نہیں کھانے، چاول نہیں کھانے، تو چونکہ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو کہیں پر دوائی بے اثر ہو جائے گی، دوائی کا اثر ہی نہیں ہوگا، دوائی بھی کھاتے رہیں گے لیکن پرہیز نہیں ہے، تو پرہیز دو چیزوں کی پرہیز وہ سب سے ضروری ہے، ایک زبان کی حفاظت، بھائی بول ہے نہیں بس خاموشی رہے، حضور کی سنت ہے، حضور ہمیشہ لمبے خاموش رہتے تھے، ایک بات ہی ضروری بات ہے تو کرے، ضروری بات نہیں ہے تو فضول بولنے سے مکمل اجتناب کرے، حدیث میں ہے نا، حسن اسلام مارے یعنی اسلام کا ایک مومن کا تو بہترین عمل یہ ہے کہ وہ غیر ضروری کام چھوڑ دے، تو یہ پیغمبر کی ہمارے نبی کی جو مستقل سنت ہے وہ آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، صحابہ کچھ پوچھ دیتے تھے تو آپ جواب دے دیتے، ورنہ آپ خاموش رہتے تھے، آپ ایسے خاموش بیٹھے رہتے تھے، صحابہ بھی خاموش بیٹھے رہتے تھے، تو ایک اس بات کی پرہیز، یعنی زبان کو کنٹرول، زبان کو لگام لگانا ہے، قصدن آپ شروع میں آپ کو قصدن تکلفن ہمت کر کے زبان کو خاموش کرنا ہے، آپ سے کوئی فضول بولے آپ ضروری جواب دے دے، بس اس سے زیادہ نہیں، ایک ہی، اور ایک نگاہ کو نیچے رکھنا، نظر جھکا کے رکھنا، یہ بھی ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، نظر جھکی ہوئی نہیں ہوگی تو توجہ دھیان کو جمانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نظر اٹھی ہوئی رہے گی تو ہر چیز پر پڑے گی، اور یہ تو کیمرے ہیں، یہ جو کیمرے جو کچھ آ جاتے ہیں تو وہ سارا دماغ میں جا کے سیو ہو جاتے ہیں، تو جو کچھ خیالات ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ سارا کا سارا خیالات میں آتے ہیں، پھر وہ ذہن میں وہی خیالات گھومتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ کی یاد کیسے رہتی ہے؟ اور ہمارے نبی کی مستقل سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نظر جھکا کے رکھتے تھے، سر آپ کی بالکل جھکی ہوئی رہتی تھی، حضور کے سر جھکے ہوئے رہتے تھے ہمیشہ، یہ تو دیکھیے بر کی سنت، کبھی حضور کسی جس سے بات بھی کرنی ہوتی تو پورا سر نہیں اٹھاتے، بلکہ سر تو جھکے ہوئے رہتی تھی، نظروں کو صرف اٹھا کی طرف، اوپر کی طرف، پلکوں سے اوپر کی طرف دیکھ کے، اور نظر سر ہمیشہ جھکے رہتے، تو نظر جھکا کے رکھنا یہ تو پرہیز، ان دو باتوں کی ذرا اہتمام کرے، پرہیز کی، زبان خاموش اور نظر جھکی ہوئی، اور یہ جو چار اعمال ہیں، درود شریف، استغفار نمبر 2، تلاوت نمبر 3، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد، اور نمبر 4 چند منٹ صبح شام بس اللہ کی یاد میں بیٹھنا، یہ اچارا اگر عمل آپ کر لیں تو آپ کے دل اللہ کی یاد سے سرشار ہو جائے گا، اور یہ سارے فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا گیا سنا گیا، کہا گیا سنا گیا، کہنے والے سننے والے سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے قرب عطا فرمائے، قرب کی آباد درگاہ عطا فرمائے، اللہ زندگی کو منور بنائے، میں بھی بنائے، بھی بنائے، اور جس راستے پہ ہم سب چل رہے ہیں اللہ اس سے بھی راستے محروم نہ فرمائے، اور اس راستے کے سارے آداب پر پورے کے پورے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے، اور جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا ذریعہ بنائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔